اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، اور دے دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے۔ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تمہارے لیے اپنی خوشی سے، فكلوه هنيئا مريئا، تو تم اس کو کھاؤ خوشگوار اور خوش ہضم۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، اور مت پکڑاؤ بے وقوفوں کو ان کے مال، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جن کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے گزران کا سبب۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور ان کو اس میں سے کھلاتے رہو، وَاكْسُوهُمْ، اور پہناتے رہو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم ان سے بات کرو معقول بات، دستور کے مطابق بات۔ عورتوں کے مہر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نکاح کی تفصیل یہ ہے کہ ایجاب اور قبول اور گواہوں کا ہونا یہ فرض ہے، اور گواہ دو مرد ہونے چاہیے جو عاقل اور بالغ ہوں، یا ایک مرد اور دو عورتیں جو عاقلہ اور بالغہ ہوں۔ خالی چار عورتیں گواہ نہیں بن سکتی جب تک ایک مرد نہ ہو۔ اور مہر دینا یہ عورتوں کے لیے مہر ان کی ملکیت ہے، اور خامد کے لیے اس کو ادا کرنا واجب ہے۔ ایک مہر معجل ہوتا ہے، ایک مؤجل ہوتا ہے۔ معجل عین کے ساتھ یہ اجلت سے ہے، اجلت کا معنی ہوتا ہے فوراً ادا کرنا، اور مؤجل حمزہ کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے عند الطلب، یا جو وقت مقرر کیا جائے اسے مؤجل کہتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ حق مہر کم از کم جو ہے 10 درہم چاندی یا اس کی قیمت کے برابر ہونا چاہیے، اس سے کم جو ہے نا حق مہر نہیں ہونا چاہیے۔ بعض روایات میں اس سے کم کی بھی روایات آتی ہیں، لیکن احناف جو ہے اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے ان صحابہ کی خصوصیت ہو، ان کے بعد کچھ اور نہیں تھا تو قرآن پڑھانے کو نکاح کا حق مہر مقرر کیا، یا اور چیزوں کو بھی مقرر کیا گیا۔ تو حق مہر جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق باندھنا چاہیے، لیکن فی زمانہ 5000 سے کم حق مہر نہیں رکھنا چاہیے، زیادہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا رکھنا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا حق مہر جو ہے 500 درہم چاندی تھا، 500 درہم چاندی تھا۔ ام حبیبہ کا جو حق مہر تھا وہ 4000 درہم تھا، اور یہ حبشہ کے بادشاہ جو نجاشی تھا اسہمہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حق مہر ادا کیا تھا۔ سمجھے بھائی؟ تو یہ بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مہر فاطمی رکھو یا شرعی حق مہر رکھو۔ آج ہمیں پتہ چل گیا کہ جو مہر فاطمی ہے اس کی مقدار 500 درہم چاندی ہے، اور یہ تقریباً جو ہے نا 131 تولہ چاندی کے لگ بھگ بنتا ہے، 1 کلو کے قریب جو ہے نا یہ چاندی بنتی ہے، جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر تھا۔ اب جس کو پتہ چلے گا وہ بولے گا، تو اپنی حیثیت کے مطابق باندھ لو، بس شریعت نے کوئی تمہیں پابند تو نہیں کیا کہ فاطمہ کا حق مہر رکھو یا سیدہ ام حبیبہ کا حق مہر رکھو، جو تمہاری گنجائش ہے رکھ لو۔ تو ہمارے اس میں بھی افراط اور تفریط ہے۔ ہمارے بعض علاقوں میں جیسے کے پی کے ہے، چترال ہے، بلوچستان ہے، اس میں بہت زیادہ بعض علاقوں میں حق مہر رکھتے ہیں، اور ہمارے پنجاب میں
زیادہ جو بوجھ ہوتا ہے وہ لڑکی والوں پہ ہوتا ہے۔ حق مہر جب ان سے پوچھا جائے تو وہ عام طور پہ مولوی صاحب کے سپرد کر دیتے ہیں، آپ جو مرضی رکھ لو، سمجھے، 32 آنے 32 روپے پتہ نہیں کیا رکھ لو۔ تو یہ 32 روپے پتہ نہیں 36 آنے، یہ شرعی حق مہر نہیں ہے موجودہ وقت میں، سمجھے بھائی۔ تو حق مہر کا ادا کرنا واجب ہے۔ اب ایک سوال اور بھی سمجھے، اگر کسی نے حق مہر مقرر نہیں کیا اور گواہ موجود تھے، ایجاب اور قبول ہو گیا گواہوں کی موجودگی میں، اب کیا کریں؟ حق مہر رکھا ہی نہیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ مولوی صاحب کو کہا جتنا مرضی لکھ دو، تو اس کو بھی بھول گیا، لکھا ہی نہیں، اب کیا کریں؟ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ مہر معاف نہیں ہوتا، اب اس لڑکی کے خاندان کی جو اس طرح کی حسن و جمال والی، اس طرح کی یعنی کہ مال اور حسب نسب والی اس کے خاندان کی لڑکیوں کا جو حق مہر دیا گیا اس کے برابر اس کو دیا جائے گا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں مہر مثل، مہر مثل، یعنی اس بچی کے جو خاندان کی اس طرح کی بچیاں ہیں، اس طرح کی خوبصورتی کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، اس کی جو رشتہ داریوں عورتوں کا حق مہر رکھا گیا وہی جو ہے حق مہر اس کا رکھا جائے گا، سمجھے۔ تو لڑکے کی حیثیت کو دیکھ کر حق مہر مقرر کرنا چاہیے، بہت زیادہ افراط اور تفریح جو ہے یہ بھی جو ہے شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اب شادی ہے، شادی کا مطلب تو خوشی ہوتا ہے، اور اسی میں ہم بچے کو مقروض کر دیں، وہ بیچارہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے، جیسے کہ میں نے کچھ علاقوں کی نشاندہی بھی کی، خان صاحب سے بھی ڈر لگتا ہے، یہ بیچارے برا منا جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں آپ ہمیں ہی کہتے رہتے ہیں، تو آپ ذرا ان کو تسلی دیں، ہم انہیں نہیں کہتے، ہم تو سارے ایک مجموعی ماحول کی بات کرتے ہیں جو ہمارے ماحول میں ہو رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عام طور پر یہ لفظ بول دیا جاتا ہے کہ جناب مہر فاطمہ رکھ لو، شرعی حق مہر رکھ لو، تو آج ہمیں پتہ چل گیا کہ شرعی حق مہر کیا ہوتا ہے کہ کم از کم 10 درہم چاندی یا اس کی قیمت رکھی جائے، یا جتنی جس کی ہمت ہے طاقت ہے اس کے مطابق رکھ لیا جائے، بچے پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اور ہمارے مقصد ہے کہ پنجاب میں لڑکی والوں پر بہت زیادہ جو ہے نا بوجھ ہوتا ہے، بعض علاقوں میں تو اتنے مسائل ہیں کہ بچی پیدا ہوتی ہے اور ماں باپ کو ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ کیا کریں، سمجھ بھائی، اتنے وسائل نہیں ہیں بیچارے کی مزدوری کر کے جو ہے نا وہ بچی کو سر پہ ہاتھ رکھ سکے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یاد رکھیں نکاح کرنا اتنا آسان ہے کہ اس میں نہ گانے باجے شرط ہیں، نہ بہت زیادہ مال و دولت شرط ہے، بچی جوان ہوگی، جوڑ کا رشتہ مل گیا، اس کی شادی کر دو، بس ختم۔ تو یاد رکھیں کہ یہاں پر لفظ آیا ہے نہلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نہل والد ولدہ، کسی باپ نے کسی بچے کو اس سے بہتر تحفہ نہیں دیا کہ اس کا اچھا ادب سکھایا ہو۔ یہ باپ کا اپنے بچے کو سب سے بہترین تحفہ ہوتا ہے کہ اس کو علم سکھا دے، اس کو اچھا ادب سکھا دے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ، بشیر حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور ان کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں سے الگ الگ اولادیں تھیں۔ تو نعمان کی والدہ نے بشیر سے کہا، یعنی اپنے خامد سے، کہ آپ ایسا کریں کہ میرا جو بیٹا ہے نا نعمان، اس کو آپ ایک غلام دے تحفے میں، اور اس کا جو گواہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے۔ میرے بیٹے کو غلام دے اور اس غلام کا گواہ کس کو بنائے کہ میں نے نعمان کو غلام دیا اور اس کا گواہ اس کو بنائے۔ تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بشیر آئے اور آ کے یہ قصہ پیش کیا کہ میری بیوی نے یہ کہا ہے کہ آپ گواہ بن جائیں
تاکہ میری بیوی کو اطمینان ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکل ولدک نحلتہ مثل ھذا، کیا تو نے اپنے ہر بچے کو اس طرح تحفہ دیا ہے؟ تو نے ہر بچے کو غلام دیا ہے؟ اب ان کی بیوی کی فرمائش تھی کہ غلام میرے بیٹے کو دو، نعمان کو، اور گواہ کس کو بناؤ؟ حضور علیہ السلام کو۔ تو حضور علیہ السلام نے سوال کیا اکل ولدک نحلتہ مثل ھذا، کیا تم نے باقی اولاد کو بھی ایسا ہی عطیہ دیا ہے جیسا کہ تم نے نعمان کو دے رہے ہو؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا تو نہیں کیا، میں تو صرف نعمان کو دے رہا ہوں۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی اور کو گواہ بناؤ، میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ساری اولاد نیکی میں برابر رہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں۔ فرمایا ساری اولاد میں سے صرف ایک بیٹے کو دینا زیادتی ہے، یا تو دونوں بیویوں کے ساری اولاد کو ایسا غلام دو یا اس کو بھی واپس لے لو۔ تو یہاں بھی جو ہے نا نحلہ کا لفظ استعمال ہوا، اور نحلہ کا معنی عطیہ، اور یہاں پہ جو قرآن میں آیا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ مہر۔ یہاں ایک بات یاد بھی رکھیں بھائی، یہ بات یاد رکھیں کہ عام طور پر انسان کو اپنے دل پہ اختیار نہیں ہوتا، کسی نہ کسی بچے سے ماں باپ کو زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام تھے تو یعقوب علیہ السلام کا دل ان سے زیادہ لگتا تھا، اور وہ تھے بھی باصلاحیت اور پیغمبر بننے والے تھے۔ لیکن یاد رکھیں جس سے بھی آپ بچے سے محبت کریں، لیکن اولاد کے جو حقوق ہے اس میں ڈنڈی نہ ماریں۔ یہ نہ ہو کہ محبت کی وجہ سے اس کو جائیداد میں زیادہ حصہ دے دے، اور جن سے ذرا کم محبت ہے اس کو تھوڑا دے۔ یہ باپ کی قبر سے بھی وہ بچے کبھی خوش نہیں ہوں گے جو ان پہ ظلم کرے گا۔ سمجھے بھائی، یہ محبت کا کم یا زیادہ ہونا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ بھائی جب اپنی اولاد میں سے کسی کو بڑا بنائے تو بڑے ہی کو بڑا بنائے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ انصاف سے بڑے ہی کو بڑا پگڑی یعنی اس کے سر پہ ہی رکھے، باقی جس میں صلاحیتیں ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اسی طرف لوگ جو ہے نا چل پڑتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ یہ انصاف سے کام لے۔ یہ بڑے جو ہے نا نازک معاملات ہوتے ہیں، یا تو ماں باپ اولاد میں نفرتیں پیدا کر کے چلے جاتے ہیں یا جوڑ اور محبت پیدا کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، اور تم بے وقوفوں کو ان کے مال نہ دو، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو تمہارے گزران کا ذریعہ بنایا ہے، اور ان کو کھلاتے رہو، وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو پہناتے رہو۔ یہ سورہ نساء کی پہلی آیات میں زیادہ تر یتیموں کے معاملات کا ذکر ہے۔ اب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی کفیل تو بنتا ہے، سرپرست بنتا ہے۔ تو وہ چھوٹے بچے ہیں تو اپنی جان چھڑا کے لیے بھائی یہ سنبھالو اپنا مال، میں تمہارا نگران نہیں بنتا، ایسا نہ کرو۔ تم کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اللہ پاک جو تم پہ رحمت کرے گا۔ کرو زمین رحم تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اب بچوں کو کیا پتا کہ انہوں نے مال کیسے خرچ کرنا ہے؟ وہ تو 4 دنوں میں خزانے خالی کر دیں گے یا کوئی اور ان سے لوٹ لے گا۔ تو اگر کوئی آدمی یتیم بچوں کا کفیل بن جائے تو ان کے مال سپرد کرنے میں جلدی نہ کرے جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی یہی فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو زندگی میں کھلاؤ پلاؤ دو، لیکن مال ان کے حوالے نہ کرو، کیونکہ یہ تمہاری گزران کا ایک ذریعہ ہے، گزران کا ایک سبب ہے۔ آج کل تو لوگ اسی کے رشتہ دار ہوتے ہیں جس کے پاس مال ہوتا ہے۔ اگر آدمی کے پاس مال ہونا تو دور والے کہتے ہیں بس قریبی لگتا ہے، اور مال نہ ہو قریبی کو بھی کہتے پتہ نہیں والد صاحب سے کوئی ہے رشتہ داری۔ تو اپنے بچوں کو بھی زندگی میں مال دے دینا پسندیدہ نہیں ہے کہ جائیدادیں ان کے نام کر دیں۔
ٹھیک ہے اگر زیادہ ہے تو دے دو ان کو بھی، ان کے نام کر دو، لیکن کچھ اپنے پاس بھی رکھو، کچھ اپنے پاس بھی رکھو۔ کہتے ایک آدمی تھا، اس کے پاس مال تھا نہیں کچھ، تو اس نے اپنی اولاد کو سمجھایا کہ میرا وہ جو فلاں جگہ صندوق پڑا ہوا نا، اس میں میں نے تمہارے لیے بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ اب دن رات اس کی خدمت شروع ہو گئی، وہ مرا تو کھولا، وہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو قیامن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گزران کا سبب۔ مال انسان کے جو ہے کام آتا ہے، بہت سی نیکیاں ہیں جو مال نہ ہو تو نہیں کی جا سکتی۔ ایک واقعہ جی میں نے سنا ہوگا آپ نے کہ ایک آدمی نے زمین بیچی، ایماندار لوگ تھے، تو اس آدمی نے، دوسرے نے ہل چلایا تو اس میں سے خزانہ نکلا۔ اب یہ آدمی خزانہ لے کر اس کے پاس چلا گیا، کہتا بھائی یہ تمہاری زمین میں سے خزانہ نکلا ہے تو یہ آپ کا ہے۔ تو وہ کہنے لگا بھائی یہ تو میں تیری زمین ہو چکی ہے، بیچ چکا ہوں، اب جو نکلا وہ تیرا ہے۔ کہتا نہیں بھائی آپ کا ہے، وہ کہتا نہیں تیرا ہے۔ وہ لڑتے لڑتے جھگڑتے جو نا قاضی کے پاس چلے گئے۔ ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کرتے، ہم تو خبر بھی 6 مہینے بعد ہی نکال ہوتے۔ وہ قاضی اور جج کے پاس چلے گئے، ایماندار تھے۔ اب اس کو بھی بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ خزانہ دینا چاہ رہا اور یہ لینا نہیں چاہ رہا۔ تو قاضی نے جو ہے اللہ نے اس کے دل میں ڈالی، اس نے کہا بھئی تمہارا کوئی بیٹا ہے؟ ایک نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے۔ دوسرے سے کہا تمہاری بیٹی ہے؟ کہا ہے۔ فرمایا ان دونوں کی شادی کر دو اور یہ خزانہ ان کو تحفے میں دے دو۔ سمجھ بھائی؟ تو بہرحال بھائی یتیموں کے مال کے اگر نگران بنتے ہو تو بے وقوفی کی حالت میں مال ان کے حوالے نہ کرو۔ اسی طرح اپنی اولاد ہے تو ان پر بھی نگران بن کے رہو۔ یہ دیکھو کہ یہ کہیں غلط صحبت میں نہیں بیٹھ رہے، اس کے دوست کیسے ہیں، یہ جو ہے نمازوں کا خیال کرتا ہے کہ نہیں۔ جب بچے بگڑ جاتے ہیں نا تو اس کے بعد ان کو سنبھالنا، سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بری اولاد ہے نا اس کی مثال چھٹی انگلی کی ہے۔ یہ 5 انگلیاں ہوتی ہیں نا، اگر اولاد خراب ہو جائے تو اس کی مثال 6ویں انگلی کی ہے۔ 6ویں انگلی یعنی ساتھ رہے تو بری لگتی ہے اور کاٹو تو درد ہوتا ہے، سمجھے بھائی؟ اور یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، اور تم سپرد نہ کرو بے وقوفوں کو ان کے مال، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جن کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گزران کا سبب، وَارْزُقُوهُمْ، یتیم بچے ہوں یا تمہاری اولاد ہو ان کو تم کھلاتے رہو، وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو پہناتے رہو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور تم ان سے دستور کے مطابق بات کرو۔ اب ظاہر یتیم بچے ان کو کوئی برگلا دیتا ہے کہ دیکھو جو تمہارے مال پہ قبضہ ہو گیا، فلاں نے تمہارا مال لے لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو تم ان کو سمجھاؤ کہ بیٹا یہ مال تمہارا ہی ہے، میں تو اس پر امین ہوں، نگران ہوں، تمہیں ہی مل جائے گا، تھوڑا سا جو ہے صبر کرو، جب تم سنبھالنے کے لائق ہو جاؤ گے تو پھر جو ہے تمہیں یہ مل جائے گا۔ باقی اس کی تفصیل کل آئے گی انشاءاللہ۔